اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہے۔ کہیں قرآن میں یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا، کہیں قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمزور لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اس کی طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں، جنہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ سے زندگی میں یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گئے، صبح یہ گناہ ہو گیا، شام کو یہ گناہ ہو گیا، لیکن جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ گیا، شرمندہ ہو گیا اور ندامت آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو سمجھ کا جملہ ہے، فہم جس کو کہا گیا، یہ فہم جو ہے یہ جب تک ہم اس گہرائی میں نہ جائیں، سوچیں نہ، سمجھیں نہ، قرآن نے ہر جگہ کہا ہے غور و فکر کرو۔ قرآن کہتا ہے کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں عقل نہیں دی ہے، تو اس عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کریں اور جدھر ہمارا رخ ہو جائے اور ہم چل پڑیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے علم کے ذریعے، ہمیں حکم دیا گیا ہے غور و فکر کے ذریعے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عقل سے کام لو۔ کہتے ہیں کہ کسی اہل علم سے پوچھا گیا عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اب عقل کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف مال کی زکوٰۃ ہے، تو ان سے پوچھا گیا عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ انہوں نے کہا عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ تم اچھے طریقے سے گزارا کرو، یہ تمہاری عقل کا امتحان ہے۔ چلو وہ تو نہ سمجھ ہے یا جیسا بھی ہے، تمہیں تو عقل والے ہو نا، تم تو سمجھدار ہو، اگر ویسا ہی تم بھی بن جاؤ گے تو تمہارے اور اس میں فرق کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انسان کو جو چیز باقی مخلوقات میں بلند کر رہی ہے اس میں سے ایک عقل ہے۔ جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی، ایک علم ہے اللہ نے ان کو نہیں وہ دیا، انسان کو دیا گیا۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی شان میں فرمایا کہ ہم نے اخلاق کی عظمت کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ آج ہم لوگوں کے اندر میں نے اپنے اندر دیکھنے ہیں، آپ نے اپنے اندر دیکھنے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں جھانکنا، اپنے اندر جھانکنا کہ ہم جو زندگی گزار کر آئے ہیں، جس بھی عمر کے حصے میں ہیں، جو بھی زندگی ہم نے گزاری ہے، 20 سال 40 سال 50 سال، ہم نے اس زندگی میں کیا کیا ہے؟ نیک کام کتنے کیے ہیں؟ اللہ کو کتنا راضی کیا ہے؟ مخلوق خدا کا کتنا خیال رکھا ہے؟ ماں باپ کی کتنی خدمت کی ہے؟ اپنے گھر میں کتنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ وہ ہمارے مرشد مربی فرماتے ہیں کہ ایک پل صراط وہ ہے جس کا ذکر قیامت کے دن علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایسی ہوگی، اس پر سے گزرنا ہوگا۔ تو ہمارے مرشد کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ایک پل صراط ہے، اس پر بھی تو گزرنا سیکھو، اس میں بھی تو رہنا سیکھو، اس کو بھی تو سمجھو کہ رشتے کیسے نبھانے ہیں، گھر کی زندگی کیسی ہے، ماں باپ کا کیسے احترام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، بیوی بچے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ میں نے آج ہی یہ بات جمعے پہ بھی بیان کی اور میں نے ایک اہل علم سے سنی، بڑی مجھے پسند آئی، کسی حدیث کے مفہوم سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کے نبی کا عمل تھا اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی گھر تشریف لائے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی، سبحان اللہ، آپ کے چہرے پر
मुस्कुराहट हुआ करती। हजरत अली कहते हैं, हजरत फातिमा जो उनकी बीवी हैं, हजूर की बेटी हैं, आप के बारे में आता है कि जब भी हजरत मौला अली शेर खुदा घर में तशरीफ लाते थे तो हजरत फातिमा मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल किया करती थी। एक नबी के घर की जिंदगी है और एक नबी के की बेटी के घर की जिंदगी है कि ये मुस्कुराहट जो है, क्या सिर्फ तस्बीहात पढ़ना ही सदका है, ये मुस्कुराना भी सदका है। सुभान अल्लाह। घर में आप जाएं, मुस्कुरा कर घर वालों से मिलें, बच्चों से मिलें, वैसे ही वो सारे खुश हो जाते हैं, एक थकावट सी खत्म हो जाती है, एक टेंशन सी खत्म हो जाती है। तो ये मुस्कुराहट हमारे प्यारे नबी ने तकसीम की है। अल्लाह के नबी का चेहरा ऐसा था कि आप अक्सर मुस्कुराते रहते थे। हम घर जाते हैं बाहर दोस्तों में तो बड़ी मुस्कुराहट है, घर जाएंगे तो बड़ा जी मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ, बड़ा मेरी जो वो सारे मुझसे डरते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये फर्क हमें समझना पड़ेगा। ये फूलों में अल्लाह ने खुशबू रखी है, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल में मुख्तलिफ तरह की खुशबू है। इसी तरह रिश्ते अल्लाह ने बनाए, माँ बाप का अपना मकाम है, औलाद का अपना है, बहन भाइयों का अपना है, बीवी का अपना है, शोहर का अपना है, ये सारी चीज़ों में गुलदस्ता अल्लाह ने बना दिया। अब मेरा और आपका किरदार है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हैं। हमारे मुर्शिद इसी तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाते हैं, जिसको हम कहते हैं हकूकुल इबाद, जो बंदों के हक हैं। अल्लाह ने अपने हक सिर्फ दो चार रखे हैं, एक नमाज पढ़ लो, ज़कात फ़र्ज है तो दे लो, हज फ़र्ज है तो कर लो, बाकी तो कोई मतलब इतने है ही नहीं मामला। बाकी सारे हकूकुल इबाद हैं, जिसको हम अखलाकियात कहते हैं। किसी को सलाम कैसे देना है, किसी से मिलना कैसे, किसी के घर में जाना है तो दस्तक कैसे देनी है और कितनी दफ़ा देनी है, कोई ना आए बार बार बेल नहीं बजानी, 3 बार के बाद वापस चले जाना है। इस्लाम ने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत है, इन पर अमल करने की हम कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ लेकर आए। और इससे अगली आखिरी बात कि ज़िक्र की दावत, ये तमाम चीज़ें इनको सीखने के लिए हमें कुछ अहले ज़िक्र की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत ज़रूरी है, और ये साथ ज़िक्र ज़रूरी है। हमारा जिस्म बीमार हो तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें 2 बातें कहता है, एक दवाई देता है कि ये इस्तेमाल करनी है, दूसरा वो कहता है कि इन चीज़ों से परहेज़ करना है। अगर बुखार है तो ये चीज़ें आपने को मना है, अगर ब्लड प्रेशर है तो ये चीज़ें मना है। तो हम मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं और परहेज़ भी करते हैं। तो अल्लाह वालों के पास जब जाते हैं तो वो भी हमें 2 चीज़ें कहते हैं कि एक ये ज़िक्र करना है और दूसरा ज़िक्र वालों के साथ बैठना है। कि उस सोबत का असर हमारी तबीयत के ऊपर होगा, हमारे मिजाज के ऊपर होगा। तो ये ज़िक्र की आपको दावत है। बाईं जानिब इंसान का दिल है, इस दिल में हर वक्त ख्याल हो, वुजू हो या ना हो, आप अपने कारोबार में हैं, काम में हैं, नौकरी पे हैं, दुकान पे हैं, ज़मीन के काम में लगे हुए हैं, कोई हाथ में तस्बीह ज़रूरी नहीं, कोई या वो मस्जिद में बैठना शर्त नहीं, हर वक्त ये दिल की तरफ तवज्जो हो कि मेरा दिल जिक्र कर रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह